حرام کی وہ ہے جو معاشرے میں شدید قسم کی رائج ہے۔ آخرت میں انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، قبر میں جس طرح دنیا میں آیا تھا نا اسی طرح دنیا سے جانا ہے۔ کسی کو کہو کہ گناہ ہے، ارے جی سب کرتے ہیں، یہ جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، سب کرتے ہیں۔ کھانا حرام کا، مال حرام کا، لباس حرام کا، کیسے ان کی دعائیں قبول کریں؟ والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، میرے لیے اس مسجد میں آمد بڑی خوشی کا باعث ہے، اور ماشاءاللہ مسجد جس قدر خوبصورت ماشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے اس کو مرکز بنائے، اور اس کا نور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلائے۔ یہاں تمام حاضرین جتنے بھی مسجد میں موجود ہیں، آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی ترقیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، میں نے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگ ناجائز طریقے سے مال مت کھایا کرو، غلط طریقے سے مال کو مت کھایا کرو۔ ہاں البتہ تجارت کرو باہمی رضامندی سے تو ٹھیک ہے۔ حرام مال کمانا اور کھانا یہ بہت بڑے کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی موجودگی میں نہ انسان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نہ حج اور عمرے میں کوئی انسان کو فائدہ ملتا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ دعائیں مانگتے ہیں، کہتے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا استجاب لہ، کیسے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں؟ اکلہ حرام، مالہ حرام، لباسہ حرام، شربہ حرام، کھانا حرام کا، مال حرام کا، لباس حرام کا، کیسے ان کی دعائیں قبول کروں؟ حدیث شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لقمہ حرام انسان کے حلق سے اترتا ہے اور اس سے انسان کے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو نشو و نما ہوتی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اور بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اصل چیز حلال چیز ہے، اصل چیز مال حلال کمانا ہے۔ جو برکتیں، جو خوشیاں، جو راحتیں انسان کو حلال مال سے ملتی ہیں وہ کبھی بھی حرام مال سے نہیں مل سکتی، کبھی بھی حرام مال سے انسان کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ نہ حرام مال کبھی خوشیاں لے کر آئے گا۔ ہاں بینک بیلنس بڑھ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جائیدادیں بڑھ جائیں، ہمارے آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہو جائے، ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائیں، لیکن اس مال کا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، خوشیاں مل جائیں، ایسا نہیں ہو۔ ہمیں جو دعا سکھلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ دعا سکھلائی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میرے لیے حلال مال کو حرام مال کے مقابلے میں کافی فرما دی، یعنی حلال مال میرے لیے کافی ہو جائے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ مجھ کو اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے کہ میں دوسروں کو دیکھتا پھروں دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے حلال کمانا، حلال کی فکر ہونا، حلال انسان اس وقت کماتا ہے جب انسان کو حلال کی فکر ہوتی ہے۔ حرام کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو ہر کوئی حرام کہتا ہے، چوری کر لی، چور کو سب مارنے پہنچ جاتے ہیں، ڈاکو ہے اس کو سب مارنے پہنچ گئے، اس کو سب پولیس کے پاس پکڑ کر لے گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور یقیناً وہ بھی حرام مال ہے۔ لیکن حرام کی بعض قسمیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں،
لیکن لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنی محنت کی ہے، محنت کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں، محنت تو چور بھی کر رہا ہے، محنت تو ڈاکو بھی کر رہا ہے، لیکن اس حلال کو حلال کہنا، کون اس کو حلال کہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں پھیلی پڑی ہیں حرام، لیکن ہم اور آپ اس کو حرام سمجھتے نہیں ہیں، دھیان نہیں جاتا۔ مثلا کوئی انسان ملازمت کے پیسے تو پورے لے لے، ڈیوٹی پوری نہ کرے، یہ ہمارے ماحول میں کتنا رائج ہے۔ مثلا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ملازمت کے اوقات کا معاہدہ 8 گھنٹے کا ہے، اور کام کیا 6 گھنٹے 7 گھنٹے، 1 گھنٹہ کسی طریقے سے بچا لیا، 1 گھنٹہ کسی طریقے سے بچا لیا، چکر دے کے، تعلقات نبھا کے، کچھ کرا کے، جھوٹ بول کے، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ یقین حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تفسیر معارف القرآن، بہت دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جس طریقے سے مال کی چوری حرام ہے، اسی طریقے سے وقت کی چوری بھی ہوتی ہے۔ یہ وقت کی چوری ہے، اس وقت کے بدلے میں پیسہ تو ملا نا، فرمایا کہ یہ اسی طرح حرام ہو، اس لیے یہ بھی ایک حرام کی قسم ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر پیسے کمانا، جو ہمارے ہاں دکانوں پہ، فیکٹریوں میں، طرح طرح کے کاروباری معاملات میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کوالٹی 2 نمبر کی بتا دی، 1 نمبر کی بتا دی، تھا 2 نمبر کا مال۔ جعلی مال بیچ رہے ہیں، اس کو معلوم ہے دکاندار کو کہ اسٹیمپ جعلی ہے، مال جعلی ہے اور یہ کاپی ہے، لیکن اپنے گاہک کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ میں 2 نمبر کا مال بیچ رہا ہوں۔ یہ قسم کتنی رائج ہے ہمارے یہاں، بڑے بڑے برانڈ جو ہیں پاکستان کے، ان سب کی کاپیاں ملتی ہیں، اور دکاندار بغیر بتائے وہ جعلی مال بیچ رہا ہے، تو کیا جھوٹ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی ایک قسم یہ ہوتی ہے انسان اپنے عمل سے جھوٹ بولے۔ اپنے عمل سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ کہ زبان سے تو نہیں جھوٹ بولا، لیکن ظاہر ایسے کیا کہ یہ جیسے میں سچ کہہ رہا ہوں، ہے جھوٹ، وہ عملی طور پر جھوٹ ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں رائج ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے کہ انسان، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی عیبدار مال کو فروخت کرتا ہے، جو آدمی کسی عیبدار مال کو فروخت کرے اور وہ بتائے نہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، لم یزل فی مقت اللہ، لم یزل فی سخط اللہ، ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا کہ اس نے بتایا نہیں تھا اس میں عیب ہے۔ بھائیو، یہ معاشرتی آداب ہیں، اور دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے کہ بات صرف عبادات پر ختم ہو جائے، بلکہ دین نام در حقیقت عبادات کا، اخلاق کا، معاشرت کا، معاملات کا، عقائد کے درست ہونے کا، ان سب کے درست ہونے کا نام دین ہے۔ اگر ایک معاشرے میں انسان کو یہ ڈر ہو کہ دوسرا مجھے دھوکہ دے گا، بھائی مجھ کو دھوکہ دے گا، میرا رشتہ دار مجھ کو دھوکہ دے گا، میرے ملازمت کرنے والے لوگ مجھ کو دھوکہ دیں گے، تو وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ تو پرامن معاشرہ نہیں۔ اس لیے یہ وہ حرام کی قسمیں جو معاشرے میں پھیلی پڑی، تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بہت غلط بولا جاتا ہے کہ جی ہم تو یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے۔ بھائی، بچوں کی فکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو حرام کھلاؤ، یہ تو بچوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ تو آپ کے انگارے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسا مال کھلائیں جو آپ کے انگارے ہوں، یہ کون سی انصاف ہے بچوں کے ساتھ، کون سی محبت ہے اپنی فیملی کے ساتھ؟ اور تیسری قسم، ایک اور قسم حرام کی وہ ہے جو بے تحاشا ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑی۔ دیکھیے، جو میں نے جھوٹ کی بات کی، یہ صرف یہ نہیں ہے مال کے حوالے سے، جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے ایویڈنس، جھوٹے ایفیڈیوٹ بھرے پڑے معاشرے میں۔ کہیں جھوٹا درخواست جمع کرا دی میں بیمار ہوں،
کہیں جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا، کہیں جھوٹی گواہی جمع کروا دی، کہیں کچھ جمع کروا دیا، کہیں کچھ جمع کروا دیا، خوش ہے کہ جب نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی کسی کو کہو کہ گناہ ہے، ارے جی سب کرتے ہیں، یہ جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، سب کرتے ہیں۔ سب کرنے سے تو چیز حلال نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر انسان کو جس طریقے سے ہمیں دیگر معاملات کی فکر ہے، ہمیں اپنے حلال مال کی بھی فکر ہونی ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک قسم حرام کی وہ ہے جو معاشرے میں شدید قسم کی رائج ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے، الا یہ کہ ان کو اللہ رب العزت نے فکر دی ہو تو اپنی فکر کرتے ہیں۔ وہ ہے میراث کی تقسیم کا نہ ہونا۔ حدیث شریف میں دیکھو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے مال کی ملکیت دنیا میں رکھی ہے۔ جس مال کے پیچھے ہم اور آپ بھاگتے دوڑتے اللہ کو ناراض کرتے، جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، دنیا کی تمام دولت اس کی ملکیت سے آٹومیٹک نکل جاتی ہے۔ گھر، دکان، بینک بیلنس، ہر چیز اس کی ملکیت ختم، سب یہی رہ گیا۔ اب خود بخود قرآن پاک کے حکم کے مطابق وہ سارا کا سارا مال اس کے ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا، ورثہ بھی وہ جس کو قرآن پاک میں اللہ نے وارث قرار دیا۔ میراث کے احکامات اللہ نے قرآن پاک میں خود تفصیل سے بیان فرمایا۔ سارا مال ورثہ کے پاس چلا گیا۔ انسان کی قریبی جو ورثہ ہوتے ہیں، بیوی، ماں باپ، بیوی، بیٹا بیٹی، ہر انسان کے، اگر اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن بیوی ہے، اس کے اپنے لڑکا اور بیٹا اور بیٹی ہے۔ اللہ کی ترتیب ہے بنائی ہوئی، کسی انسان کی عقل اور خرد کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ بیوی اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، بیٹا ہے تو 2 حصے، بیٹی ہے تو 1 حصہ، ترتیب۔ جب سارا مال ان ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا موت کے بعد، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اور باپ کے قائم مقام سمجھا جانے کی وجہ سے سارے مال کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ بیٹیاں محروم رہ جاتی ہیں، بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ہم نے اپنے بہنوں کی شادیاں کر دی، جہیز میں زیور کی صورت میں جو دے دیا دے دیا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے شادیاں نہیں کی؟ اپنی بیٹوں نے شادیاں نہیں کی؟ ان کو بھی تو بہت کچھ ملا۔ یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ اپنے میراث کا حساب اسی وقت لگاؤ، اور بیٹیوں کا جو حصہ بنے بیٹیوں کا حصہ دو، بیٹے کا جو حصہ بنے اس کا حصہ دو۔ کاروبار اگر چلانا ہے تو کاروبار حصے بنا کر چلاؤ کہ اس کا اتنا حصہ کاروبار میں ہے، اس کا اتنا حصہ کاروبار میں ہے، اتنے حصے کا منافع ان کو ملے۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے جو ہمارے ہاں آج معاشرے میں رائج ہے، کہ ہم لوگ میراث کو تقسیم نہیں کرتے، جیسا ہے ایسے ہی چل رہا، اور بس یہ سمجھا جائے کہ یہ بڑا بھائی ہے وہ چلا رہا ہے۔ بہنوں کو جو سمجھ میں آیا تھوڑا بہت اٹھا کر بغیر حساب کتاب کو اٹھا کر دے دیا۔ یاد رکھیے، شریعت کا مسئلہ سمجھے، جب مال ورثہ کی ملکیت میں آ گیا، ہر ایک کا حصہ قرآن پاک نے متعین کیا، تو اس کے علاوہ جتنا مال دوسرے نے کسی کا لیا، بہن کا لیا، ماں کا لیا، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا لیا، وہ اس نے گویا کہ دوسرے بھائی کا حصہ چھینا ہے۔ اس کو شریعت میں غصب بولتے ہیں، غصب ہے، اس کی اجازت کے بغیر لیا ہے۔ تو جس طریقے سے ڈکیتی ہے، جس طریقے سے چوری ہے، اس نے اپنے بھائی اور اپنے بہن کا مال چوری کر کے رکھا۔ نہیں دیتے ہمارے یہاں لوگ، تقسیم نہیں کرتے میراث کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اگر دے دیا تو بغیر حساب کتاب کے کوئی چیز دے دی، ایک پلاٹ دے دیا، باقی سارا مکان، کاروبار یہ کچھ نہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا فون آیا کہ جی ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، خیر تعزیت وغیرہ نے جبکہ بعد میں ان کا میرے پاس فون آیا کہ جی ہم نے تو الحمدللہ بڑے طریقے سے حساب کتاب کر لیا۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا؟
کہ حساب کتاب کے طریقے، پورا اس کا طریقہ ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، وقت لگتا ہے اس کے اندر۔ کہہ رہے جی وہ تو خیر میں نے کر لیا تھا۔ میں نے کہا کس طرح کیا؟ کہ جی ہمارا والد کا مکان تھا، میں نے اپنا بھی حصہ رکھا، اپنی والدہ کا بھی دیا، اپنی بہنوں کا بھی دیا۔ کاروبار ان کا بڑا تھا، میں نے کہا کاروبار میں آپ نے کیا تقسیم کی؟ کہہ رہے کاروبار میں بہنوں کا کیا حصہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہ والد کا کاروبار نہیں تھا؟ جی والد کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے بہنوں کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے میرے سب سے تو لوگوں نے کہا کہ بہنوں کا حصہ کاروبار میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میرے بھائیو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ والد کی ملکیت میں جتنا مال تھا وہ سارا مال ورثہ کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے والد نے وصیت کر دی تھی، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں والد نے وصیت کر دی تھی مکان بیوی کا، فیکٹری بیٹے کی۔ یاد رکھیے وصیت کرنے سے وہ مال اس کو نہیں ملتا۔ وصیت کا شریعت میں ضابطہ یہ ہے کہ مرض وفات میں اگر والد وصیت کرے 1/3 مال کے اندر وصیت چلتی، 1/3 مال میں وصیت چلتی، ورنہ سب جگہ شریعت کے احکامات ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ والد نے کہا تھا مکان تم لے لینا، بیٹے کو کہا تھا کہ فیکٹری تم لے لینا، ایک بیٹا باہر گیا ہوا اس کو کچھ نہیں دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ سب حرام کی وہ قسم ہے جو معاشرے میں رائج ہے، اور یہ ہمارے اعمال کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، میں صرف آپ کو اندر ایک بیداری اور ایک مسئلہ بتانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کو عرض کی کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ اپنے علماء اور مفتیان اکرام سے پوچھ کر عمل کریں۔ معاملہ بہت نازک ہے۔ آخرت میں انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، قبر میں جس طرح دنیا میں آیا تھا نا اسی طرح دنیا سے جانا ہے اس نے۔ قبر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بڑے بڑے سوٹ کیس لے کے قبر میں اترا، اسی طرح خالی جانا ہے، نہ وہاں روپیہ ہوگا۔ وہاں اگر کسی کی ادائیگی ہوگی تو اعمال نامے سے ہوگی، اتنی نمازیں اس کو دے دو، اتنے روزے اس کو دے دو، اس لیے کہ اس کا حق تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مسکین وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو؟ فرمایا کہ نہیں، مسکین وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ فرمایا کہ طریقہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، خوش ہوگا، لیکن ایک آدمی آئے گا اللہ اس نے قرضہ لیا تھا قرضہ نہیں دیا، دوسرا کہے گا اس نے میری میراث نہیں دی، تیسرا کہے گا اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ادائیگی اس کے نیک اعمال سے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مانگنے والے پھر بھی مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، پھر گناہ اس کے کھاتے میں پڑیں گے، یوں گناہوں کے انبار ہوں گے۔ فرمایا یہ مسکین ہے۔ اس لیے اپنے معاملات علماء سے طے کریں، پوچھیں۔ یہ بہت باریک مسئلے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دیکھیے صرف ہمارے ہاں زور نمازوں پر ہوتا ہے، نماز یقیناً عظیم و شان عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو دیگر احکامات ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔